ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تھا عرفات کے میدان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 کے مجمع میں خطبہ دیا تھا۔ 1,00,000 کا مجمع، مائک نہیں موجود تھا، اور نزدیک والا جیسے سنتا تھا دور والا بھی ویسے سنتا تھا۔ یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور خطبے کے بعد حضور سواری سے نیچے اترتے ہیں، سارے صحابی 1,00,000 صحابہ حضور کو گھیر لیتے ہیں، اور حضور ان کے بیچ میں دعا کرتے ہیں۔ حضور دعا کرتے ہیں اور صحابہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا دعا کیا تھا اللہ کے رسول نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اے اللہ میری یہ امت قیامت تک باقی رہے، میری امت قیامت تک باقی رہے، کوئی ظالم و جابر خونخوار ظالم میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ دوستو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور دعا کر کے ابھی فارغ ہوئے کہ آسمان سے جبریل آگئے، اللہ کی بشارت لے کر آگئے، اور اللہ نے حکم بھیج دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول۔ دوستو جب حضور کی دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبلتے پہ میں کہتا ہوں اس ملک میں اور اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، ہم تو قیامت تک رہیں گے۔ یہ دارالعلوم دیوبند رہے گا، یہ مظاہر العلوم سہارنپور رہے گا، یہ ندوۃ العلماء رہے گا، چپے پہ جو مدارس ہیں انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی طاقت ان مدرسوں کو ختم نہیں کر کیوں؟ ان کے سر پر دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف حضور کی دعا اور ایک طرف اللہ کے دشمنوں کی سازش۔ دوستو دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی دعا انشاءاللہ قبول۔ ابھی دیکھا آپ نے 55 سال تک 60 سال تک شام میں ظلم ہوتا رہا، ایسا ظلم کہ رونگٹے کھڑے کرنے والا، بیان نہیں کیا جا سکتا، سن نہیں سکتے ہیں، اتنا ظلم کیا۔ لیکن آج بھی ماشاءاللہ اتنے ظلم کے باوجود نورانی چہرے نظر آگئے، نورانی چہرے، بے شرعی داڑھیاں، نورانی چہرے نظر آگئے۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کوئی ظالم مسلمانوں کو، اللہ والوں کو، دینداروں کو، مدارس کو انشاءاللہ ختم نہیں کر سکتا۔ دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں ایسا قرآن دوں گا جس کو کوئی آگ جلا نہیں سکے گی، اور جس کو کوئی پانی دھل نہیں سکے گا، اور جس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا اور جاگا ہوا بھی پڑھے گا۔ مسلمانوں غور سے سنو، دنیا کی کوئی کتاب جاگا ہوا آدمی پڑھتا ہے، لیکن قرآن کی خصوصیت بیان کی کہ اس کو سویا ہوا بھی پڑھے گا اور جاگا ہوا بھی پڑھے گا۔ جاگا ہوا تو نہ پڑھتے تھے، اتنے حافظ کیسے ہوتے، اور سویا ہوا کیسے پڑھتا؟ جو لوگ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، رات میں جب کبھی اٹھتے ہیں تو زبان کو والتین والزیتون وطور سینین کوئی نہ کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم، سابق محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں سوئے ہوئے 9 پارہ پڑھ گئے۔ دوستو یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا 2 سگے بھائی تھے، دونوں حافظ تھے، اور رات میں ایک بغل میں چرپائی، آس پاس چارپائی دونوں کی ہوتی تھی، ایک پر ایک سوتا، دوسرے پر دوسرا، ایک سناتا تھا اور ایک سنتا تھا، اور دونوں سوتے تھے، ایک سناتا تھا اور ایک سنتا تھا اور دونوں سوتے تھے۔ جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو یہ سننے والا جاگ جاتا، یہ ٹوک دیتا، اور وہ سنانے والا بھی جا کر صحیح کر لیتا، پھر یہ بھی سو جاتا اور یہ بھی سو جاتا، یہ سنا رہا ہے اور یہ سن رہا ہے۔ دوستو یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو جو یہ نعمت دی ہے، اسلام کو جو یہ دولت دی ہے قرآن کی، دنیا کی کوئی دولت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو بچے حافظ ہیں ان کے بارے میں رسول پاک کی بشارتیں سنا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو جائے گا، قرآن اس کے سینے میں آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ کہے گا سناؤ، اللہ کہے گا پڑھو، اور اس کے باپ کو بھی بلایا جائے گا، اور بیٹا پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ ندی حضرت مفتی سعید صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس حدیث کو سنا کر کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ،
ڈنڈا کھایا بیٹے کیوں؟ یہ جو حافظ ہوتے ہیں آسانی سے نہیں ہوتے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں اور استاد محترم بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں بڑے جلال کے ساتھ، اور لڑکا آتا سبق سنانے، ایک غلطی تو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، دوسری غلطی پر تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے قربانی دی، باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، باپ نے سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجا، باپ نے سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ باپ نے اس کو لا کر مدرسہ دارالقرآن میں داخل کرا دیا۔ آج باپ نے قربانی دی، میدان محشر میں اس قربانی پانے کا پھل پانے کے لیے۔ دوستو جب حافظ پڑھے گا اور اس کے باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا تو وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا، کفے افسوس ملیں گے، کاش کہ میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیتا تو آج میرا بھی درجہ بڑھ جاتا۔ مسلمانوں موقع غنیمت ہے، مدرسے ہر جگہ موجود ہیں اور آسانی کے ساتھ قرآن کا حفظ ہو رہا۔ آپ کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہوگا، کروڑوں لاکھوں کی دولت، کروڑوں کی دولت صرف کرنا ہوگا، اور حافظ بنانا جو سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی دولت ہے، دوستو آپ مدرسے میں لا کر داخل کرا دیجیے، ایک پیسہ نہ دیجیے، انشاءاللہ مدرسے والے اسے کھلائیں گے بھی، کپڑا بھی دیں گے، اور جب حافظ ہو جائے گا تو مدرسے ہی والے پگڑی بھی دیں گے۔ بتاؤ گھر والے دیتے ہیں یا مدرسے والے دیتے ہیں؟ مدرسے والے دیتے ہیں۔ دوستو اتنا آسان ہے حافظ ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، بنائیں گے انشاءاللہ۔ مجمع ماشاءاللہ بہت عظیم الشان تھا اور ہے بھی، لیکن کیونکہ عشاء بعد سے آپ حضرات سن رہے ہیں، آپ بھی انسان ہیں، سنتے سنتے تھک گئے ہیں، اس لیے جو ہے بہت زیادہ دیر تک آپ حضرات کو نہیں بیٹھایا جائے گا، لیکن میں آپ سے صرف اتنا درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں لائیے، لائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا مدرسے میں جائے گا حافظ بن جائے گا، تھوڑی سی تنخواہ ملے گی، کام کیسے چلے گا؟ میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں مولویوں کا کام جیسے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نہیں چلاتا۔ اللہ مولویوں کو وہ کھلا دیتا ہے، وہ نعمتہ نصیب فرما دیتا ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو وہ نصیب نہیں ہے۔ دوستو جو ہے میں ایک دفعہ علی گڑھ میں ایک رکشے پر بیٹھا، رکشے والا پینٹ پہنے ہوئے تھا، وہ پیر سے رکشہ جو چلاتے ہیں چلا رہا تھا، میں نے یوں ہی پوچھ دیا بیٹے رکشہ کب سے چلا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا چچا جب سے BA پڑھا جبھی سے رکشہ چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو میرا مذاق اڑا رہا؟ کہنے لگے مذاق نہیں رہا چچا، BA پڑھتے پڑھتے سارا پیسہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ادھر ادھر درخواست دی، جو ہے کہیں درخواست قبول نہیں ہوئی، جتنا پیسہ تھا سب ختم ہو گیا اور مجبور ہو کر مجھے رکشہ چلانا پڑا۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن، اس کو کم سے کم جو نوکری ملے گی وہ مسجد کی نوکری ملے گی۔ اگر وہ اذان دے گا تو جانشین ہو جائے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اور اگر وہ نماز پڑھائے گا تو جانشین ہو جائے گا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے پہلے نماز پڑھانے والے 23 سال تک مسلسل جب تک حضور حیات رہے نماز پڑھاتے رہے، اور نماز کی کتنی اہمیت ہے جو یہ مولوی ہی پڑھاتا۔ حضور جب بیمار ہو گئے، مرض وصال میں مبتلا ہو گئے اور طاقت نہیں رہی مسجد میں آنے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کمزور ہیں، کمزور دل کے ہیں، آپ کی جگہ پر اگر کھڑے ہوں گے برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ عمر کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں، وہ مضبوط ہیں۔ لیکن حضور سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ابو بکر موجود ہیں تب تک عمر کے کو نماز پڑھانے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا انتن کا صواحب یوسف، تم عورتیں یوسف کی عورتوں کی طرح ہو، اور میں کہتا ہوں کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے بتائیے حضور سے بات سب سے بڑا انسان، سب سے بڑی شخصیت ابو بکر، وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ مولویوں کو نماز پڑھانا نصیب ہے کہ نہیں؟ بتائیے معمولی کام ہے؟
اس لیے آپ ڈریے مت کہ ہمارا بیٹا مولوی ہو جائے گا. دوستوں میں سچ کہتا ہوں مولویوں کو اللہ وہ کھلا دیتے ہیں وہ کھلا دیتے ہیں آج بھی کسی کو نصیب نہیں ہے. آپ کے گھر میں دیسی مرغا اسی وقت کٹتا ہے جب کوئی مولانا مہمان آتا ہے.